مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہ موبائل خریدنے کی اوقات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سے ایسا قرض لیا ہو، کسی سے 1 کروڑ 2 کروڑ، اگر اسے میں ادا نہیں کر سکتا، میں خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو کوئی شخص آئے میرے پاس اور کہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، اس قرض کی قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں، تو آپ کیسی خوشی منائیں گے؟ سب میرے ساتھ اس خوشی کو منائیں گے، بولو خدا میں یسوع مسیح کی، خدا میں یسوع مسیح کی، اس کفارے کے لیے زوردار تالیاں بجانے والے ہوں گے۔ یہ خوشی کی بات ہے، یہ نعرے مارنے کی بات ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے، ہمیں اس موت کے ڈنگ سے خدا نے، اس کے بیٹے نے کفارہ دے کر نکالا۔ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس نے چھٹے دن کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ کس کو بنائیں؟ انسان کو۔ آؤ، اس وقت میں اگر اکیلا کام کرنے والا ہوں تو میں اکیلا کام کروں گا، میرے ساتھ اگر پاسٹر کامران ہیں تو میں کہوں گا کہ آئے اس کام کو کرنے والے کو۔ چھٹے دن خدا نے آدم کو بنایا، اس کے بعد خدا نے ہوا کو تخلیق کیا، اور خدا لکھا ہے کہ روز ٹھنڈے وقت ان کے ساتھ آ کر رفاقت رکھتا، گفتگو کرتا، ہو سکتا ہے وہاں پر جشن ہو رہا ہو سکتا ہے وہاں پہ پارٹی ہو رہی ہو، پھل کھاتے ہو، کتنا وقت خدا گزارتا تھا اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ابلیس کے برگلانے پر ہوا نے پھل توڑا، کھایا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ لکھا ہے کہ جب خدا نے پاک آدم کو بنایا اور سارے چرند پرند کو پیدا کیا، آدم اور ہوا کو بنایا، تو وہاں پر نہ تو کوئی دکھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھی اور نہ وہاں پر موت تھی۔ لیکن جب نافرمانی ہوئی، جب گناہ سرزد ہوا، پاک آدم میں سے دونوں کو نکال دیا گیا، تو اس کے بعد دکھ بھی شروع ہوا، اس کے بعد تکلیف بھی شروع ہوئی، اس کے بعد موت نے اپنا اختیار جما لیا۔ لیکن خداوند عظیم خدا یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ وہ کیسے انسان کے ساتھ صلح کرے گا، کیسے وہ بحالی کرے گا، کیسے وہ انسان کو اپنے ساتھ واپس منسلک کرے گا، کس رفاقت رکھنے والا ہوگا، کیونکہ وہ جو بیچ میں دوار گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے خدا کا اور انسان کا رشتہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ خدا نے اپنے انبیاء کو، اپنے پیغمبرز کو خدا دنیا میں بھیجتا رہا۔ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ تو خارا کو اگر ہم یونانی لفظ کا یہ لفظ ہے، اسے کفارہ میں ایٹونمس کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر عہد عتیق میں دیکھا جائے تو پہلے بیلوں اور بچڑوں کی قربانیاں بہت زیادہ کی جاتی تھی گناہ کی معافی کے لیے۔ 84 دفعہ اس کا ذکر ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں 84 ٹائم، اور نئے عہد نامہ میں 6 دفعہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ کفارے کا مطلب چھپانا، ڈھانپ دینا، یا ایسی چیز جو پوشیدہ کر دی جائے۔ چوتھے کلمے کا اگر ہم عدد دیکھیں یا اس کا مطلب دیکھیں تو 4 کونوں کی زمین کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے 4 کونوں کو نجات سے منسلک کیا کفارہ دے کر۔ ایک طرف دوسرا ہاتھ جو کہ شاید مشرق کی طرف تھا، دوسرا ہاتھ جو کہ مغرب کی طرف تھا، سر سے لے کر پاؤں تک 4 خانے، یعنی کہ زمین کے 4 کونوں میں جتنے بھی چرند پرند حیوان تھے سب کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے دینے والا تھا۔ ابھی بیٹی نے تلاوت کی اس میں کہ لکھا کہ تیسرے پہر یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے محبت کی اگر بات کریں، نجات کی اگر بات کریں، معافی کی اگر بات کریں، تو اس میں یسوع مسیح کسی بات کا شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ حالانکہ وہ کوڑے مار رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے، لیکن یہاں پر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا نے آدم کو
تخلیق کیا، جب بنانے لگا تو اس نے کہا آؤ. وہ شخصیت کون تھی؟ یسوع مسیح. لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح سروح زمین پر آئے اور خدا کی مرضی کو پورا کیا تو خدا نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ اور میں ایک ہیں. اور بارہا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. باپ اور بیٹا ازل سے ہمیشہ ساتھ رہے. اور یسوع مسیح بڑے دعوے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میرے نام سے باپ سے چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. جو کچھ بھی. فار ایگزامپل پاسٹر باز ہونے کوئی کام کہتے ہیں، کسی شاپ پر بھیجتے ہیں، کسی بندے کے پاس بھیجتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یار میرا نام لینا ہے، وہاں پہ جا کر وہ پارسل آپ کو دے دے گا یا وہ چیز آپ کو دے دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کہ میری پارسل سے بات کرا کہ اتنا قریبی رشتہ اور اس کے بعد خدا نے اسے کیوں چھوڑ دیا. قابل غور بات ہے کہ وہ ازل سے، یعنی کہ جب اس زمین کا تخلیق نہ تھا، کوئی چیز وجود میں نہ تھی، تب سے لے کر جب تک وہ کفارہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں ساتھ رہے. لیکن کچھ لمحات کی وجہ سے یسوع مسیح کو خدا نے اسے چھوڑنا پڑا. اگر چھوڑنے کے اگر ہم اس کے لفظی معنی کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ الگ ہونا، منہ موڑ لینا، رفاقت نہ رکھنا، علیحدہ ہونا اور جدا ہونا. اس کی 3 وجوہات پر ہم غور کریں گے کہ خدا نے یسوع مسیح کو کیوں چھوڑا. پچھلے دنوں کی بات ہے، میں یوٹیوب پر ایک بات سن رہا تھا. جرمنی کی پرانے دور کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن 1800 کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جاب کرتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بحری جہاز بہت بڑے جہاز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سامان لاد کر وہ سمندر کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے. اس شخص کی جاب ایسی تھی کہ وہ دریا کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا. اس پل کے اوپر سے ایک ٹرین گزرتی تھی. ٹرین اور اس شپ کا راستہ ایک ہی تھا. جب شپ نے گزرنا ہوتا تو وہ اس پل کے 2 حصے کر کے کھول دیتے اور جب ٹرین نے وہاں سے گزرنا ہوتا تو اس پل کو توڑ دیتے. وہاں پہ ایک ہی شخص کام کرنے والا تھا. مینول اتنی ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی. بتایا جاتا ہے ایک دن اس کے بیٹے نے اس سے ضد کی، 6-7 سال کا اس کا بیٹا تھا، چھوٹا تھا، کہ پاپا آج بھی میں آپ کے ساتھ ڈیوٹی پہ جاؤں. اس نے کہا نہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں، جاب ایسی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے کیا کریں گے. اس نے ضد کی، وہ چلا گیا ساتھ میں. فون آیا کہ ایک شپ گزر رہا ہے، کائنڈلی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پل کو کھول دیں، 2 حصے کر دیں. اس نے پل کے 2 حصے کر دیے. اب اس کو بند اور کھولنے میں تقریباً میں بھی شاید کو 3 سے 4 منٹ کا وقت لگتا تھا اور وہ لیور کے ذریعے اس کو بند اور کھولنے کا ان کا اس وقت کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا رہے تھے. میں اس بات پر غور و فکر کر رہا تھا کہ ہوا کیا کہ جب وہ شپ گزر رہا تو اس کو دوبارہ فون آیا کہ ٹرین بھی گزر رہی، کائنڈلی آپ ان کو دوبارہ جوڑ دیجیے گا. اب اس کے لیے فیصلہ یہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ تو گزر گیا ہے شپ، اب ٹرین کی گزرنے کی باری ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اس کا بیٹا کھیلتا کھیلتا وہ ٹرین کی پٹری پہ چلا گیا. اب وہ کافی اس سے دور بھی تھا، اگر وہ لیور سے پاؤں ہٹاتا تو وہ کھلنا بند ہوتا. ایک طرف ٹرین زور سے اور سپیڈ سے آ رہی ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد لوگ سفر کر رہے ہیں. پل ابھی کھلا ہوا ہے، اس طرف سے ٹرین نے آنا ہے اور اس طرف بیٹا کھیل کود رہا ہے. اب وہ بیٹے کو آواز بھی نہیں دے سکتا. اس نے دیکھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بچاتا ہوں، اگر پاؤں اپنا لیور سے ہٹاتا ہوں تو وہ جو دنیا پیچھے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، مسافر ہے، وہ سارے کے سارے شاید ہو سکتے ہیں کیونکہ آگے راستہ نہ ہوگا، پانی میں چلے جائے، ٹرین تباہ ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو کھیل رہا تھا منہ موڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے اپنا پاؤں لیور کے اوپر رکھ دیا. پل آہستہ آہستہ جڑتا رہا اور اپنے بیٹے کو وہ دیکھتا رہا، بلکہ اس نے اپنا منہ وہاں سے ہٹا دیا. جب وہ ٹرین وہاں سے گزری اور اس کے بیٹے کو بھی کچلتی ہوئی، وہ اس لیور کو چھوڑ کر بھاگا، لیکن وہاں پر کچھ بھی موجود تھا، صرف ٹکڑے موجود تھے. لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوا، یہ کیس جج صاحب کے پاس چلا گیا.
اور اس نے جج سے انصاف مانگا کہ اے جج صاحب، اگر میں دنیا کو نہ بچاتا تو آج میرا بیٹا، اسے کفارہ نہ دینا پڑتا، اسے اذیت نہ دینی پڑتی۔ اس نے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے ہوں گے، یسوع مسیح کی ماں نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں تو پہلے سے منسلک تھی، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی سے کہوں، مجھے کوئی آج کے دور میں کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہوں، پھانسی ہو جاتی ہے، میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار جج صاحب سے جا کے کہے کہ اس کی خاطر مجھے سزا دے دیں، بے شک میں نے گناہ کیا، لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں تو کوئی ایسا گناہ نہ تھا، لیکن پھر کیوں سزا دی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا دوست میری جگہ کھڑا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ دیکھوں ذرا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا دوست میری جگہ ہو اور کہے کہ مجھے پھانسی دے دی جائے؟ 3 وجوہات کی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے یسوع مسیح کو کیوں چھوڑا۔ پہلی وجہ تھی گناہ، دوسرا خدا کا قہر، اور تیسرا خدا کی پاکیزگی۔ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع مسیح نے کون سا گناہ کیا؟ کوئی بھی گناہ نہیں کیا، تو پھر سزا کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ صادر کر سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اپنے قیمتی خون سے ہمیں خرید کر، مول لے کر ابلیس کی شریر سے، اس لعنت سے ہمیں چھڑایا۔ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ پطرس رسول فرماتے ہیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس وقت آج جیسے پھانسی دی جاتی ہے، اس وقت صلیب پر کسی کو سزا دی جاتی ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے اسے صلیب پر چڑھایا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح خود ہمارے سب کے گناہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ دیکھو وہ خدا کا بنا دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ دوسری بات پر اگر ہم غور کریں، خدا کا قہر کی طرف بات کریں، نحوم فرماتا ہے کہ اس کے قہر شدید سے کون بچ سکتا ہے، یا اس کے قہر کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اگر آپ ایک ایگزامپل لیں کہ اگر اس سارے جہاں کے گناہوں کو اگر ہم جمع کریں، جب سے آدم پیدا ہوا، نبیوں کے درمیان، اب اور آنے والے وقت میں بھی، کیونکہ سب نئے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، کیونکہ پہلے بیلوں اور بچڑوں کی قربانی سے اب ہم اپنے گناہوں کی معافی کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کتنے بیل بچڑوں کی قربانی دی؟ 1000 جوڑا قربانی دی۔ لیکن ایسی قربانی جو کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے میں مدد نہیں دے رہی تھی، سب ناکام ہو گئے۔ یسائی نبی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مارا کھوٹا گیا، ستایا گیا، گھائل کیا گیا، کچلا گیا، مار کھائی، ظلم و ستم اٹھائے، کوڑے مارے، غمگین ہوا، منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی، کپڑے پھاڑے گئے، یہاں تک کہ لکھا کہ یسوع مسیح کی شکل کفارے کی وجہ سے، مار کھانے کی وجہ سے اتنی بگڑ گئی کہ شاید اتنا کوئی بدصورت انسان اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ اتنے تمانچے شر کھائے ہوں گے، اتنی مار یسوع مسیح نے کھائی ہوگی، لکھا کہ اس کی داڑھی نوچی گئی۔ آج اس کمیونٹی کے اندر اگر بات کریں تو کوئی اگر فیصلہ نہ ہو کسی کا، تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، معاف کر دیا۔ ایک داڑھی یعنی کہ بال توڑ جسے کہتے ہیں، اگر جس طرح سے کبھی اکھاڑا ہو کسی کا تو اس کی درد کا احساس آپ کو کیسا ہوگا؟ لکھا ہے کہ وہ ستایا گیا، مار کھائے۔ میرے پاس پچھلے دنوں کی بات ہے جب میں جاب کرتا تھا جوہر سکرا میں، ایک ٹیلر ماسٹر میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں نا سوئی لگ گئی تھی ٹریننگ کے دوران۔ اس نے پوری ایمرجنسی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، ڈاکٹر کو بلاؤ، نرسز کو بلاؤ، جلدی سے میرا علاج کرو، کیونکہ وہ پین برداشت نہیں کر پا رہا تھا، چھوٹی سی سوئی تھی۔ ڈاکٹر جمیل ناصر فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میری اور آپ کی خاطر کہ ڈال دو اس سر پہ کانٹوں کا تاج، تاکہ جو بیٹا مجھ پر ایمان لائے اس کے ذہن پر کبھی بھی ناپاک خیال، گندے خیال نہ آنے والے ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھوک دو اس ہاتھوں میں کیل، تاکہ
जो बेटी मुझ पर ईमान रखे उसके हाथ कभी बदी की तरफ मुलाविस ना होने वाले हों। उसने कहा कि ठोक दो इन पाँव पे कांटों कील, ताकि जो मुझ पर ईमान रखे, जो मुझसे मोहब्बत रखे, उसके पाँव साबित कदम रहने वाले हों और कभी भी वो बुराई की तरफ ना बढ़ने वाला हो। वो नेज़ा जो उसने खाया वो पसली को छेड़ता हुआ हमारे यीशु मसीह के दिल तक पहुंचा और वो दिल आज हमारे लिए महफूज है। फर्क क्या है कि हम उसकी कफारे पर ईमान लाने वाले हों। तीसरी बात कि खुदा की पाकीज़गी में हबक्कूक की किताब हमें बताती है पहले बाब की दूसरी आयत में कि तेरी आंख ऐसी पाक है कि जो बदी को देख नहीं सकती। जब यीशु मसीह सारे जहां आदम से लेके उस वक्त तक और अब तक के गुनाह अपने सर पर, अपने कांधों पर लेकर स्लीप पर चढ़ गया, क्योंकि जब वो 3 दिन जमीन में रहा तो उसने पास्ट में जाकर, पीछे जाकर उसने मुरादी की और लोगों को जीतने वाला हुआ। अब मसला ये था कि जो दुख और तकलीफ और मौत बागेदन में पैदा हुई उसको खत्म करने का जरिया एक ही था, वो था मेरा और ये आपका यीशु मसीह। पालूस रसूल हमें बताते हैं कि उसने मौत और कब्र का ऐसा बरमला तमाशा बनाया और वो चिल्लाकर कहने लगा कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ है। अब करना क्या है कि हमें सिर्फ यीशु मसीह की स्लीप पर ईमान लाना है, तौबा करनी है और बपतिस्मा लेना है और हमेशा की जिंदगी में सुलह हमारी हो चुकी है। सुलह आपने खुद करनी है अपने कामों से, अपने गुनाहों से इकरार करके। हालेलुया। अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए गौर करेंगे उस कफारे के लिए कि जिसकी मैं कीमत दे ही नहीं सकता था, मेरी औकात ही नहीं थी। तो ऐन वक्त पर उसने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो जा। उसने हमें माफ़ी करना सिखाया। जो नबी पैगंबर ना कर पाए वो मेरे और आपके लिए सुनी करने वाला होगा।